بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ اور ہند کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے اور سندھ کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور ہے کہ آپ کی ولادت سن 538 ہجری میں ہوئی، 6 صدی ہجری کا دور ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، دوسری طرف صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور تیسری طرف یہ پورا سینٹرل ایشیا اور یہ جو آپ بغداد تک کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک تاتاری فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور جو بالآخر 622 ہجری میں جا کر بغداد کو تہو بالا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمارے صوفیاء نے جہاں مجاہدین اسلام اپنی تلوار سے علاقوں کو فتح کر رہے تھے، ان صوفیاء نے ان خطوں میں داخل ہو کر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی محبت سے فتح کیا۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عہد ہے جس میں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس مبارک دور میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، دیکھیے جس قدر حالات خراب ہوتے ہیں نا جنید بھائی، اتنی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک طرف ہیں، حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں، شمس تبریزی ہیں، مخدوم عبدالرشید حقانی ہیں، جلال الدین رومی ہیں، اللہ، یہاں تک کہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی اور حضرت صدر الدین عارف جیسی شخصیات ہیں۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ جس میں حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب کریم نے اس اعتبار سے سندھ کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ یہاں دین کی تجدید فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیونکہ خاص طور پر ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے بات کی، تو جس طرح میں نے نسب نامے سے بھی ذکر کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور جس طرح آپ کی والدہ ماجدہ اور والد کو بشارت دی گئی ہے، حضرت عثمان غنی، یہ بہت قابل توجہ بات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ کا نام عثمان رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب والدین نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اور پھر رات کو گریہ وزاری کرنے والے ہوں، تو پھر ایسے گھروں کے اندر عثمان مروندی پیدا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے والد گرامی کو آپ خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ ایک شہباز تمہیں عطا کیا جانے والا ہے، تو آپ ریکمنڈ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام عثمان رکھا جائے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا محبت ہے جو پیدائشی اعتبار سے ان کو خلقتاً عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام سے نصیب ہوئی۔ تو آپ کا خاندان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے یکتا ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے، اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تھا۔ آپ کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی پرہیزگار، بہت متقی اور نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی، یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخصیت کا، یعنی خواتین میں مختلف نام لیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی، اپنی سخاوت میں، اپنی صالحیت میں، عبادت اور ریاضت میں، اور بالخصوص شب بیداری میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو کچھ فیضان آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف یہ اہل بیت کے نسب کا فیضان ہے، دوسری طرف عثمان غنی کے نام کا فیضان ہے، اور تیسری طرف آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو پاک خون آپ کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، یہ اس عبادت، ریاضت اور علم کا فیض ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیض یافتہ حضرات ہیں اور جو آپ کے خلفاء ہیں، ان میں حضرت عبداللہ شاہ ابدال، حضرت سکندر بودلو، جن کا مزار شریف بھی آپ کے مزار شریف کے احاطے میں ہی موجود ہے، اور عمومی طور پر جب لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت بودلو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سید علی سرمست، سید عبدالوہاب، سید میر کلاں، نادر علی شاہ، سید صلاح الدین اور شاہ گودڑو اور پیر نپو اور لال موسیٰ، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے زمانے میں استفادہ کیا، اور آپ سے اس فیض کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے سندھ کی دھرتی پر اس کو عام کیا۔ آپ نے جو سیر و سیاحت فرمائی ہے، اس میں آپ کا سب سے بڑا جو سفر ہے وہ سفر حج ہے۔ اگرچہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بھی رہے، وہاں پر آپ نے چلہ کشی کی، پھر بالآخر بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
تو جس وقت آپ حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے جب احرام باندھا ہے تو آپ کی کیفیت ایسی لگ رہی تھی کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں گویا کہ آپ سفر آخرت پر روانہ ہو، اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے عثمان، آج تم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہو کہ گویا کہ یہ تمہارا سفر آخرت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جہاں حج کا سفر بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے 2 احرام کے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ گمان کر لو کہ گویا کہ آج تم نے اپنے کفن کو پہن لیا ہے اور تم سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو پہلے ہی 300 قلندر موجود ہیں، تو آپ سندھ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اچھا، اس زمانے میں یہ جو آپ موجودہ سندھ پورا دیکھ رہے ہیں، یہ پورا یہاں سے لے کر کراچی سے لے کر یہ تمام مکران بیلٹ، یہ پورا بلوچستان کا خطہ، یہ تمام کا تمام اس دور میں سندھ کہلاتا تھا، اور اس کی سرحدیں اس زمانے میں افغانستان کے خطے سے بھی جا کر مل جایا کرتی تھی۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے باقاعدہ اس دور میں سندھ کا قلندر بنا کر بھیجا ہے، اور سلسلہ عالیہ قلندریہ کی بنیاد سندھ کے اس خطے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 800 برس ڈالی ہے۔ یہ تمام جو صحابہ کرام، صوفیہ، اولیاء اس خطے میں تشریف لاتے رہے ہیں، یہ ان کا فیض ہے کہ آج قلندری فیض آپ کو مل رہا ہے۔ تو میں قلندر لاہوری، جو لاہور کے قلندر ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں کہ قلندر کی صفات کیا ہیں۔ دیکھیے، قلندر دراصل کلند ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد اور خود مختار انسان، ایک ایسا شخص جو وقت اور زمان و مکان کی قیودات سے ماورا ہو چکا ہو، ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ آزادی کا نعرہ لگایا ہو، ایسے شخص کو قلندر کہا جاتا ہے کہ جس کے بظاہر بال پراگندہ ہوں، لباس بظاہر آپ کو ایک ہی رنگ، سرخ رنگ میں نہ دکھائی دیتا ہو، لیکن پوری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹھی میں دے دیے ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، یعنی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لا الہ کہہ کر جو ذات سب سے پہلے تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کر کے پھر الا اللہ کا اس بات کرتی ہے، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، اور اقبال نے فرمایا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، زبان اور دل کا فاصلہ کم ہو جائے تو فرماتے ہیں یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیرے زور بازو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے آبا و اجداد متبع سنت تھے، اور آپ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر مبنی ہیں۔ ان کی تعلیمات آج اس سے بہت مختلف ہیں جو ان کے مزار شریف پر لوگ بدعات سے متعلق بعض ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، وہاں کفر اور شرک سے متعلق، یا یہ تصور رکھنا کہ قلندر کے اندر خدا کی روح حلول کر جاتی ہے، تو یقیناً یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ان کی تعلیمات مختلف ہیں اور لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے رنگ میں دیکھا۔